السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 130 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور 131ویں آیت کے آغاز میں نے عرض کیا تھا وہی بلاغت کا ایک اصول کہ بعض اوقات ایسا آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ مخاطب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس آیت کا اسلوب ایسا ہوتا ہے، اس میں جو مضمون اختیار کیا گیا ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نظر نہیں آتا، یعنی اس میں ایسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یقیناً نبی کریم ایسا عمل نہیں کریں گے، ایسے سوچیں گے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پھر ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں کیوں یہ بات بیان ہو رہی ہے، یا ان کو کسی چیز سے محفوظ رہنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرف پھر اشارہ ہو جاتا ہے کہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً کوئی بھی سننے والا غیر معین شخص اس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، جس سے اگلی آیت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ، اور اے سننے والے اپنی زیادہ طویل نہ کر عینیک کا اپنی آنکھوں کو اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی آنکھوں کو طویل نہ کر، نہ پھیلا ان چیزوں کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو نفع اٹھانے کے لیے دی ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی ایک مطلب آرائش ہے، آسائش ہے، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ تو گویا کہ اب یقینی سی بات ہے نبی کریم کے شان کے خلاف ہے کہ آپ کفار کو دیکھیں حسرت کے ساتھ کہ ان کے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں، یا رشک اس پہ کریں، یہ نبی کے شان کے خلاف ہے۔ لہذا سننے والا کوئی بھی ایک مخاطب ہے جو غیر معین ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے سننے والے، جو بھی سننے والا ہے، کوئی بھی سننے والا ہو، تم ان کفار کی طرف ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نفع اٹھانے کے لیے چیزیں عطا فرما دیں، دنیاوی زندگی کی آسائشیں، آرام، ان کی طرف اپنی آنکھوں کو لمبا نہ کرو، یعنی ان کو حسرت کے ساتھ نہ دیکھو، انہیں رشک کے ساتھ نہ دیکھو۔ یہ کیوں عطا فرمائی، اس کے بارے میں فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کفار کو ان چیزوں کے سبب فتنے میں مبتلا کر دیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق جو تیرے رب کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی نفیس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا، خاص طور پہ یہ مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیاوی وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو عطا فرمائیں، دوسرا وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں جمع کر رکھی ہیں، تیار کر رکھی ہیں۔ کفار کے پاس جو نعمتیں ہیں، سب سے پہلے اس کا مقصود سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی نعمتیں کیوں عطا فرمائیں۔ اس کی علت بیان فرمائی لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آسائشوں، ان نعمتوں کے بدلے میں انہیں فتنے میں مبتلا کر دے۔ فتنے میں مبتلا کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی آزمائش میں مبتلا کر دے، یہ آزمائش ہے ان کے لیے کہ کفار کو مکلف بنایا گیا تھا کہ وہ ایمان لائیں، اسلام قبول کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں، اور آپ کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو حق اور سچ تسلیم کریں۔ لیکن اس راہ میں کئی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہی دنیاوی نعمتیں ہیں، کہ جب انسان کو ہر قسم کے آسائش مل رہی ہو، اسے کوئی غم نہ ہو، فکر نہ ہو، صحت اس کے پاس، حسن و جمال اس کے پاس، تو پھر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ اپنی اس تبدیلی، اس موجودہ آسائشوں میں تبدیلی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اسلام پابندیاں لاتا ہے، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو، یہ نہ لو، وہ نہ لو۔ پابندیاں ہیں، ایک اصول فراہم کرتا ہے، ایک ضابطہ فراہم کرتا ہے، ہماری زندگی کو شتر بے مہار آزاد نہیں چھوڑتا، ہمیں زندگی گزارنے کے قرینہ عطا کرتا ہے۔ تو جب کوئی دنیاوی آسائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اسے اس طرح کی پابندیاں اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ اپنی اس آزادانہ طبیعت کو مقیدانہ طبیعت میں تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا پھر یہ آزمائشیں، یہ جو نعمتیں ہیں اس کے لیے ایک بڑی آزمائش بن جاتی ہیں، کہ بعض اوقات وہ ایک چیز سنتا ہے، سننے کے بعد غور و تفکر کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اسے وہ تمام چیزیں حق محسوس ہوتی ہیں، سچ محسوس ہوتی ہیں، اس کا دل گواہی دیتا ہے، اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے،
لیکن یہی پھر آسائشیں اور نعمتیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر اسے ایک فتنے میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور وہ ان آسائشوں کو چھوڑنے کے لیے قلبی لحاظ سے تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہدایت کو ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ کفار کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے دی گئی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، آزمائش کے لیے۔ تو ایسی چیزیں جو ان کے لیے آزمائش ہیں، ایسی نعمتیں کہ جو انہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا سبب بن رہی ہیں، ایسی نعمتیں جو ان کے ایمان لانے کے راہ میں رکاوٹ ہیں، ان کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ ان کو یہ مل گئی ہمیں بھی مل جائیں، یقینی سی بات ہے کہ نادانی کی بات ہے۔ تو یہ کفار کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں یہ دراصل ان کے ان نیک اعمال کا دنیا میں فوری بدلہ ہے جو انہوں نے کیے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کفار کی نعمتوں کی طرف آپ حسرت کے ساتھ نہ دیکھو، رشک کے ساتھ نہ دیکھو، بلکہ تم یہ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ پوری کائنات کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈال دی جائیں، اگر تمہارا ایمان اور تم سے اسلام کو چھین لیا جائے کیا فائدہ ہوگا؟ کتنے عرصے تک ان نعمتوں سے نفع اٹھا لو گے؟ اس کے بعد جب مر کر قبر میں پہنچو گے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو ایک ہی فرشتوں کا گرز پڑے گا، ایک ہی ہتھوڑا پڑے گا، ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور اس وقت انسان یہ چاہے گا کہ پوری وہ دنیا جو میرے پاس تھی اسے میں فدیتاً دے کر اللہ کے عذاب سے نجات پا جاؤں۔ پھر کہاں یہ موقع ملے گا؟ عالم برزخ میں شدید عذاب قیامت تک، اور اس کے بعد قیامت کا عذاب، شدید ترین عذاب وہ ہوگا، یعنی ذلت، رسوائی، بھوک، پیاس، اور اس کے بعد جہنم کا ہمیشہ کا عذاب۔ تو بتائیے کہ کفار کی وہ نعمتیں جو دنیا میں ان کو تھوڑا سا نفع دے رہی ہیں لیکن غفلت کا سبب بن کے ان کو ایمان کے راہ سے روک رہی ہیں، یہ نعمت ہیں یا اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے؟ تو ایسی چیزوں پر نگاہ رکھ کر اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمی نعمت کا شکوہ کرنا، یا دل میں کم از کم یہ سوچنا کہ یار اگر معاذ اللہ یوں ہی بعض لوگ سوچ لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یار یہ تو ہم سے تو انگریز اچھے ہیں، معاذ اللہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ وقتی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، اصل نعمت آخرت کی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو تیرے رب کے پاس جو نعمت تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی ایسا کوئی وسوسہ ذہن کے اندر آئے تو وہ اپنے دولت اسلام، دولت ایمان پر نگاہ رکھے کہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ اس کی برکت سے اس کی سبحان اللہ بھی مقبول ہے اور آخرت میں انعام مرتب کرنے کا سبب بن رہی ہے، اور اس کے برعکس کافر کے پاس یہ دولت موجود نہیں تو اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال بھی برباد ہیں، دنیا کے اندر اس کو بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت رہ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو ہم تجھے عطا فرمائیں گے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہتر انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ تو اس میں گھر کے سرپرست سے خطاب ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ایسی بخاری کی روایت ہے، مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ گھر کا مرد گھر کا حاکم ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ عورت اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے شوہر کے حقوق اور بچوں کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حتیٰ کہ فرمایا غلام گھر پر حاکم ہے، اس سے مطلب یہ کہ غلام جو کچھ گھر میں کام کر رہا ہے ان نعمتوں کے بارے میں، اس کے جو نیچے ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہٰذا ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں پر جو ہے مخاطب گھر کے سرپرست ہیں، جو باقاعدہ میرڈ حضرات ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، یا وہ گھر کے کفیل ہیں،
ان کا حکم گھر میں چلتا ہے. مثلا جیسے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی گھر میں ان کے حکم چلتا ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں ان سب کو یہی سنبھال رہے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں. ایسے ہر شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ایک تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرو، انہیں نیکی کا حکم دو اور انہیں برائی سے روکو. یہ گھر کے سرپرست پہ واجب ہے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. معلوم یہ ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ گھر کا سرپرست گھر والوں کو حکم دیتا رہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ گناہ مت کرو، اور خود انہی کاموں میں ملوث ہو، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا اس کو مکلف بنایا، ایک اپنی باطنی حالت، اپنے ظاہری اعمال کی درستگی کا، دوسرا اس پہ ذمہ داری ڈال دی کہ گھر والوں کی جو جتنی بھی تربیت ہے وہ تمہارے ذمہ ہے. اب جو شخص یہ حکم پورا نہ کرے، یقینی سی بات ہے وہ قابل گرفت ہوگا. اور آگے جو بات بیان فرمائی وہ آج کل کا کہ لوگوں کا ایک جو بھولے بھالے قسم کے لوگ ہیں ان کا ایک وسوسے کا علاج بیان فرمایا، وسوسے کی کارڈ بیان فرمائی. آج کسی کو آپ کہیں جی نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، تفسیر آپ سنیے، درس قرآن میں آئیے، بولتے ہیں جی بس ہمیں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، ہم بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں، بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. تو گویا کہ وہ بیوی بچوں کی خدمت کو سمجھتے ہیں کہ یہی تمام تر عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے. یہ غلط خیال ہے. بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے اور کمانا ہی عبادت ہے. ان دونوں میں فرق ہے، بھی اور ہی میں بہت فرق ہے. بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، جہاں بھی ہوگا اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. اور جہاں ہی کا لفظ آیا کہ بیوی بچوں کے لیے کمانا ہی عبادت ہے، اس کا مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم بولتے بھی ہیں لیکن شاید مراد ہی لیتے ہیں. بھئی بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے. ارے بھائی کمانا بھی عبادت ہے تو اس کا مطلب آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کمانا ہی عبادت ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کسی اور چیز کا مکلف نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم گھر والوں کی دینی تربیت نہیں کر رہے، اپنی نہیں کر رہے، اور بنیاد اس بات کو بنا رہے ہو کہ جی ہم دیکھیں کما رہے ہیں، ان کے لیے کمانے میں مشغولیت کی وجہ سے تربیت نہیں ہو پا رہی، تو ارشاد فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تو تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم انہیں عطا فرمائیں گے. تمہارا کام یہ ہے، مکلف تمہیں بنایا ہے تربیت کرنے کا، تمہیں مکلف اس بات کا نہیں بنایا کہ تم انہیں لا کر کھلاؤ بھی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ گھر کے سرپرست ایک ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ نان نفقہ فراہم کرے گا، لیکن وہ نان نفقہ فراہم کرنا اسی طرح ہونا چاہیے کہ اس آیت پر عمل بھی ہو، کہ گھر والوں کی تربیت بھی ہو اور نان نفقہ بھی آپ لے کر آئیں. تو اگر بالفاظ گھر کی تربیت میں نان نفقے کے حصول میں تھوڑی سی رکاوٹ پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. لہذا اولین ہمیں مکلف بنایا گیا ہے گھر والوں کی اصلاح اور تربیت کا، وہ تو ہمیں کرنا ہی ہوگا. اور نان نفقہ چونکہ ہم پہ لازم قرار دیا گیا کہ بیوی بچوں کے لیے نان نفقہ بھی آپ لے کر آئیں، تو اس میں مشغولیت بھی ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے سے کہ تربیت کے معاملے میں کوئی فرق نہ پڑے. جیسے بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، اب وہ کمانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، ان کو شاید یہ غالباً اطمینان حاصل نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رزق کی مقدار میری قسمت میں لکھ دی ہے، وہ چاہے یہاں رہ کے کروں چاہے باہر جا کے وہ ملنی ہے. لیکن وہ تربیت سے غافل ہو کے باہر چلے جاتے ہیں. اب کئی سال، 10 سال، 20 سال وہیں پر ہیں، بچوں کی تربیت کا کیا اہتمام ہے، کون ان کی تربیت کر رہا ہے، کون ان کی سرپرستی دیکھ بھال کر رہا ہے، بس وہ پیسہ بھیجنے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے بعد کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اور اکثر ایسے ہی دیکھا ہے کہ جو اکثر باہر ہوتے ہیں، اکثر میرا مشاہدہ یہی ہے کہ ان کی اولاد پھر بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، یا باپ کی کم از کم وہ جو عظمت ایک دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی، احترام نہیں رہتا ہے، وہ صرف اسے ایک کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بھیجنے کی مشین، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے ہیں. اور بعض اوقات پھر آخری وقت کے اندر بڑا پچھتاوا بھی ہوتا ہے ایک شخص کو کہ میں ساری زندگی ان کے لیے باہر رہا اور یہ اولاد میرے سے باغی ہو گئی ہے. تربیت چھوڑ کر اور صرف کمانے کو فوقیت دینا یہ بھی ہمارے ہاں اب رائج ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو منع فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ تم تربیت کے معاملے کو قطعاً نظر انداز کر کے اور کمانے کی طرف بڑھ جاؤ. ہاں تمہیں بچوں کا نان نفقہ، بیوی کا نان نفقہ دینا ہے، لیکن اس طرح کہ تربیت میں کوئی فرق بھی نہ پڑے. اس اصول کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ،
اور انجام کی بہتری تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ہے۔ اس میں بھی اشارہ فرما دیا کہ اگر تم گھر والوں کو کما کر دیتے بھی ہو، انہیں ہر طرح کی آسائش فراہم کرتے ہو، لیکن وہ تقوی اور پرہیزگاری کے قریب نہیں آئے، عبادات اختیار نہیں کی، ان کی ظاہری اور باطنی تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے اچھے اخلاق اختیار نہیں کیے، تو کوئی فائدہ نہیں پھر اس آسائشیں فراہم کرنے کا، ان کو نعمتیں فراہم کرنے کا، ان کو کاریں دلوانے کا، ایئر کنڈیشن لگوا کر دینے کا، بہترین بنگلوز یا پلاٹس ان کے نام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دنیا کے اندر ہی سب کچھ رہ جائے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو انجام دردناک ہوگا، کیونکہ غافل رہے۔ ہاں اگر تم تربیت کرو گے تو والعاقبۃ للتقویٰ، کہ تقوی اور پرہیزگاری کا انجام جو ہے اس کے لیے انجام ہمیشہ بہتر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ دنیاوی آسائشیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ گفٹ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، اس میں سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، دونوں اچھی فراہم کر دے اگر باپ، مراد تو یہاں پر دینی ہی تربیت اور تعلیم ہے، لیکن دنیاوی تعلیم بعض اوقات دینی تعلیم کے حصول کا ذریعہ بھی بنتی ہے، یا اس میں اضافے کا یا خود اعتمادی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے دنیاوی تعلیم میں بھی، لیکن دینی تعلیم تو مسٹ ہے، وہ تو لازم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دنیاوی تعلیم اچھی دلوا دے اور کہے کہ چلو جی میں نے فرض پورا کر دیا، نہیں، بلکہ دینی تعلیم دلوانا لازم ہے، کیونکہ اس پر آخرت موقوف ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دلوا دیتا ہے تو یہ سب سے بہترین عطیہ اور تحفہ ہے، لہذا ہر باپ کو چاہیے کہ اس بہترین تحفے کو تو ضرور پیش نظر رکھے۔ اس کے بعد جو دنیاوی تحائف ہیں، پلاٹس دینا، بنگلے دینا اور کاریں وغیرہ دینا، یہ ایک ضمنی چیز ہوتی ہے کہ یہ صرف دنیا تک رہ جائے گی، والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہتر انجام یا انجام کی بہتری تقوی کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر کے سرپرست کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ آج مطلب شادی کرنا بہت آسان ہے، ہر شخص شادی کرنے کے موڈ میں تو رہتا ہے، اس میں پھر یہ کیا ڈیمانڈ ہوگی جی، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، کیا دیں گے، کیا لیں گے، کتنا جہیز اور کتنی بری، ان تمام پہ تو بڑی غور و تفکر ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں پہ غور و تفکر نہیں ہوتا۔ شوہر یہ نہیں سوچتا کہ اب مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوگی بیوی کی، بچوں کی، اس طرح بیوی یہ غور نہیں کرتی جو بیوی بننے والی ہے کہ مجھ پہ شوہر کے بچوں کی تربیت کی کیا ذمہ داری ہے، کیا ہم اہل ہیں کہ ان کی تربیت کر سکیں، اگر اہل ہے تو تربیت کیا ہوگی، کس انداز سے کرنی ہوگی، کیا کیا تربیت میں چیز شامل ہوتی ہے، ان تمام چیز کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک یہ تربیت کے انداز نہیں جانیں گے اور کس انداز سے تربیت کرنی چاہیے اس انداز کو نہیں جانیں گے تو کبھی بھی اپنے مقاصد میں ہم پورے نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس آیت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ ہماری آخرت میں گرفت ہو جائے۔ تو اب انشاءاللہ اس سے آگے کفار کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، چونکہ وقت قلیل ہے تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر اور اس کے بارے میں مزید باتیں بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔